إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. محمد وعلى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. شب جمعہ آقا عبداللہ حسین علیہ السلام سے توسل اختیار کرتے ہیں حاجات کی برابری کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، انشاءاللہ ایمان کی سلامتی کے لیے، مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا. ماشاءاللہ ایک مرتبہ اور مولا کے ظہور کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. مل کے نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. شب جمعہ ہے اور ایام اعزا کی آخری شب جمعہ ہے. ربیع الاول کی 9 چندی جمعرات ہے اور ہر شب جمعہ سارا سال ہی مخصوص ہے حسین ابن علی سے.
منظار الحسین فی لیلۃ الجمعہ، جو شب جمعہ امام حسین کی زیارت کرے، کمنظار اللہ علی عرشی، ویسے جیسے عرش پہ خدا کی زیارت کر رہا ہو۔ اب خدا کا کوئی جسم نہیں ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے، اس کی کوئی فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہے، وہ زمانیات سے اور جسم سے مبرہ ہے، تو یہ کیوں کہا گیا کہ خدا کی زیارت؟ خدا کی زیارت تو فزیکلی پاسبل نہیں ہے۔ بظاہر یہ کہ شاید اس حدیث کا مقصد ہے کہ اگر اس روئے زمین پر کوئی قریبی ترین مقام ممکن ہے کہ اللہ سے قربت حاصل کر سکے کوئی، تو حسین ابن علی کا مقام ہے کہ منظار الحسین بلیلۃ الجمعہ کمنظار اللہ علی عرشی۔ پھر ائمہ علیہ السلام نے بیان فرمایا، مثلا متعدد احادیث میں، امام جب کوئی کوفہ سے، کوئی بصرہ سے، کوئی عراق سے آتا تھا مدینہ میں امام کے پاس، تو امام تقریباً اس سے پہلا سوال یہ کرتے تھے کہ تم حسین کی زیارت پہ جاتے ہو یا نہیں جاتے؟ جیسے سدیر سیرفی سے امام نے پوچھا، کوفہ کے رہنے والے، امام جعفر صادق اسلام مدینہ میں آ کے اس نے کہا کہ میں رہنے والا ہوں کوفہ کے۔ امام نے کہا تم جاتے ہو، روز جاتے ہو یا نہیں؟ اب اس زمانے میں جو سفر ہے وہ 8 گھنٹے کا ہے کوفہ سے کربلا، تو امام نے اس سے پوچھا تم روز جاتے ہو یا نہیں؟ تو اس نے کہا مولا میں روز تو نہیں جاتا۔ امام نے کہا کہ کیا ہر ہفتے جاتے ہو؟ کہا مولا ہر ہفتے بھی نہیں جا پاتا۔ کہا کیا تم ہر مہینے جاتے ہو؟ کہا ہر مہینے بھی نہیں جا پاتا۔ کہا ہر سال جاتے ہو؟ اس نے کہا مولا سال میں کبھی توفیق ہو جاتی ہے، کبھی توفیق نہیں ہے۔ امام نے کہا تم نے جفا کی ہے میرے جد امام حسین پر، تم نے جفا کی ہے میرے جد امام حسین پر۔ اس نے کہا کہ مولا میرے لیے کئی مرتبہ امکان میں نہیں ہوتا کہ میں بار بار جا سکوں، تو اب ایک مشکل ہے، تو اب مشکل کشائی اس کا حل بتائیں گے نا کہ کیا ہے۔ ہم بھی یہاں سے نہ روز جا سکتے، نہ ہر ہفتے جا سکتے، نہ ہر مہینے جا سکتے ہیں، شاید سال میں جا سکتے ہو، لیکن ہر مہینے بھی شاید کسی کے لیے جانا پاسبل نہ ہو۔ تو امام نے کہا کہ تم روزانہ گھر کی چھت پہ جاؤ زیر آسمان۔ اب اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو ایک اضافی شرط ہے، اگر کوئی یہ بھی نہ کر سکے تو پھر وہ اگلا عمل انجام دے دے۔ فرمایا زیر آسمان، زیر آسمان آپ کہیں پر بھی اپنے گھر سے باہر نکلیں، زیر آسمان روزانہ ایک کام، مختصر سا 1 منٹ کا کام ہے یہ، زیر آسمان تشریف لائیے۔ امام نے کہا کہ داہنے دیکھو بہانے دیکھو اور آسمان کی طرف دیکھو اور کربلا کا رخ کرو۔ کربلا کا رخ یعنی تقریباً یہاں سے جو کعبے کا رخ ہے وہی کربلا کا رخ ہے۔ تو یہ رائٹ لیفٹ اور آسمان کی طرف امام نے یہ کیوں حکم دیا، یہ بھی مصلحت اللہ جانتا ہے اس کی، لیکن شاید امام علیہ السلام سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جب تم امام حسین کی زیارت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرو، اور 2 جملوں کی زیارت امام نے بتائی ہے، 2 جملوں کی خالی، تو جب تم اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہو تو تصور کرو کہ داہنی طرف بہانی طرف آسمان، زیر آسمان سب کچھ باذن خدا حسین ابن علی کا ہے، تسلط امام حسین علیہ السلام کا پوری کائنات پر۔ جو جناب مرزا دبیر نے بھی کہا 24 باتوں کو استعمال کر کے کہ نقاش و نقش، کاتب و خط، بانی و بنا، عبود و نبود، ذات و صفت، ہستی و فنا، اور آدم، ملک، زمیں، فلک، گرد، کیمیا، اور دنیا و دین، حدوث و قدم، بندہ و خدا۔ دنیا و دین، حدوث و قدم، بندہ و خدا۔ پھر وید کہتے ہیں سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے۔ اے میرے ساتھ اب یہ رہے شب جمعہ، لہذا میں نے بات کا آغاز یہاں سے کیا ہے۔ سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے، اور جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ماشاء اللہ یا علی یا علی لبیک یا حسین لبیک یا حسین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو امام نے کہا داہنے دیکھو بہانے دیکھو۔ اب اس کی مصلحت جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے وجود میں احساس کرو کہ داہنی طرف بہانی طرف پورا جو جہان ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتصدق عبد اللہ حسین علیہ السلام رکھا ہوا اور خلق کیا۔ تو امام نے کیا فرمایا کہ تم روز نہیں جا سکتے امام حسین کی زیارت پہ کربلا، ہر مہینے نہیں جا سکتے، ہر سال بھی نہیں جا سکتے، تو روزانہ ایک کام کرو کہ زیر آسمان آؤ، داہنی طرف بہانی طرف آسمان کی طرف دیکھو، کربلا کا رخ کرو اور کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وہ زیارت ہے جو ہمارے بچے کو ماشاءاللہ یاد ہے مجلس امام حسین کی برکت سے۔ پھر امام نے فرمایا کہ اگر تم نے عمل انجام دے دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی ویسا ہے کہ جیسے تم قبر امام حسین کے سامنے کھڑے ہو کر اس زیارت کو کر رہے ہو۔ تو شب جمعہ تو ویسی منسوب امام حسین السلام سے، لیکن روزانہ زندگی میں عمل رکھیں، اس کی اپنی برکتیں ہیں،
اس کی اپنی روحانیت ہے. یعنی ہم روزانہ اپنے آپ کو استوار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کنیکشن، ہمارا تعلق ہے بارگاہ باب عبداللہ حسین سے. تو ایک تو شب جمعہ منسوب امام حسین علیہ السلام سے، اور دوسرا یہ کہ یہ حدیث بھی شاید کم مومنین، کیونکہ اتنا زیادہ شاید اس پہ ڈسکس نہیں ہوتا، کہ ہر شب جمعہ نہ صرف امام حسین سے منسوب ہے بلکہ حسین کے بابا مولا علی ابن ابی طالب سے بھی منسوب ہے. ایوری شب جمعہ سال کی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کل نہج البلاغہ پہ بات ہو کی تھی، میں وہیں سے بات تھوڑا سا آگے شروع کروں گا، ایک تمہید بنا رہا ہوں میں. تو مولا علی علیہ السلام کے لیے خود حضور مکرم نے فرمایا کہ فضل لیلۃ الجمعہ علی سائر اللیالی کفضل علی ابن ابی طالب علی سائر الناس. شب جمعہ کی فضیلت باقی راتوں پر ویسی ہے جیسے علی ابن ابی طالب کی فضیلت باقی انسانوں پر ہے. اب اس حدیث کی آپ کیفیت کو محسوس کیجئے گا. اچھا، حضور مکرم نے کام کیا تھا وہ یہ کہ کوئی ایک ایسا گوشہ چھوڑا نہیں کہ جہاں سے مولا علی علیہ السلام کی عظمت کو بیان نہ کیا ہو. لہٰذا ہر وہ شے کہ جس کی فضیلت آلریڈی مسلمانوں کے دماغوں میں اسٹیبلش تھی، اور کی جگہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہر وہ شے کہ جس کی فضیلت پہلے سے مسلمان جانتے تھے، اس کی عظمت کو، اس کو جوڑ دیا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عظمتوں اور فضیلتوں کے ساتھ. مثلا شب جمعہ، اب شب جمعہ ہر مسلمان، شب جمعہ کو شیعہ سنی فرق نہیں ہے اس میں، شب جمعہ ہر مسلمان ایک عظمت کا قائل ہے. تو حضور نے فرمایا کہ شب جمعہ کی فضیلت باقی راتوں پر ویسے جیسے علی ابن ابی طالب کی فضیلت باقی انسانوں پر ہے. مثلا ماہ رمضان المبارک ہر مسلمان اس کی عظمت کا قائل ہے. تو حضور نے فرمایا کہ فضل شہر رمضان علی سائر الشہور کفضل علی ابن ابی طالب علی سائر الناس. رمضان المبارک کی فضیلت باقی مہینوں پر ویسے جیسے علی ابن ابی طالب کی فضیلت باقی انسانوں پر ہے. مثلا اس میں شب قدر کی عظمت کا ہر مسلمان قائل ہے. تو حضور نے فرمایا کہ فضل لیلۃ القدر علی سائر اللیالی کفضل علی ابن ابی طالب علی سائر الناس. رمضان میں بھی شب قدر کی فضیلت باقی راتوں پر ویسے جیسے علی ابن ابی طالب کی فضیلت باقی انسانوں پر ہے. اب غور فرما رہے ہیں، یہ حضور مکرم ایک خاص پیٹرن ہے اس کا. اس طرح سے خانہ کعبہ کی عظمت کو ہر مسلمان قبول کرتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ یا علی انت کعبۃ المستورہ، یا جب مولا علیہ السلام کے حرم اتر جائیں تو زری پہ داخل ہو رہا نا، تو اوپر سامنے حدیث لکھی ہوئی حرم کے اندر کہ علی آپ چھپا ہوا کعبہ ہے. ایک وہ ظاہری کعبہ ہے، علی چلتا پھرتا کعبہ ہے. یا علی مسلوں کا کعبہ ہے، علی آپ کی مثال کعبے کی مثال ہے. اس لیے کہ مسلمان کعبے کی عظمت کو جانتے ہیں، جوڑ دیا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ. النظر الیہا عبادۃ والحج الیہا فریضۃ. حضور عجیب جو ارشاد فرمایا کہ علی آپ چھپا ہوا کعبہ ہے، آپ کی جانب نگاہ کرنا عبادت ہے. جیسے کعبے کو دیکھنا عبادت ہے ویسے علی کو دیکھنا عبادت ہے. اور اے علی والحج الیہا فریضۃ، اور آپ کا حج کرنا واجب ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ علی کا حج کرنا واجب ہے، یعنی علی کا طواف کرنا، یعنی تمہاری زندگی طواف کر رہی ہو ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا. جیسے ہم صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہیں نا، ویسے تمہاری زندگی صحیح کرے. اور حج کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا. تو فرمایا کہ اے علی آپ کی مثال کعبے کی مثال ہے، آپ کی طرف دیکھنا عبادت ہے اور آپ کا حج کرنا فریضہ ہے. ایک فرق ہے لیکن علی و کعبے میں، وہ فرق یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر کعبہ کرتے جاؤ تو ثواب نہیں ملے گا، علی کرتے جاؤ تو ثواب ملتا چلا جائے گا. یہ فرق ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہ جو حضور مکرم نے فرمایا نا کہ ذکر علی عبادہ کا مطلب کیا ہے، یعنی ذکر امام علی علیہ السلام عین بندگی پروردگار ہے. دیکھو مولا علی کا ذکر اللہ کی عبادت، مولا علی کا ذکر علی کی عبادت نہیں ہے. اللہ اپنی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، تو کیوں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے؟ مولا علی کے چہرے کو دیکھنا علی کی عبادت نہیں، مولا علی کے چہرے کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے. علی ابن ابی طالب السلام کی تو زیارت، امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر ہم جاتے ہیں تو امام حسین کی عبادت نہیں ہو رہی ہوتی، امام حسین کی زیارت ہے، اللہ کی عبادت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض مرتبہ سوال آتا ہے، مثلا ابھی مجلس ہوئی، ماتم ہوا، تو کیونکہ پوری طریقے سے تو کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوا ہوتا، یا ہو سکتا ہے کہ ویسے ہی انسان تشویق دوسروں کو دلانے کے لیے کہتے ہیں مجلس ماتم ہو گیا کہ اب عبادت بھی کچھ کر لیں. تو یہ کیا ہو رہا تھا ابھی؟ نہیں سمجھے آپ ماتم امام حسین کو سمجھ رہے ہیں کہ امام حسین کی عبادت الگ سے ہو رہی ہے. امام حسین اور اللہ الگ الگ نہیں ہے کوئی. ماتم امام حسین کا ماتم ہو رہا ہے، حسین کی عبادت نہیں ہو رہی، عبادت اللہ کی ہو رہی. مجلس امام حسین کی عبادت نہیں ہے، مجلس امام حسین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہے. اس کانسیپٹ کو کلیئر کیجئے گا.
تو ذکر امیر المومنین علیہ السلام عبادت پروردگار ہے. مولا علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتا ہے، اس طرح سے کعبے سے جوڑ دیا. مثلا مسلمان، اب اس کی طویل فہرست ہے، مسلمان قائل تھے سورہ قل هو اللہ احد کی عظمت کی. سورہ قل هو اللہ احد کی خاص حیثیت ہے کیونکہ 1/3 قرآن ہے، 1/3 قرآن. اسی لیے مرحومین کے اصالہ ثواب پر الحمد کے بعد جب 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھا جاتا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ پورے قرآن کا ثواب حاصل ہو جائے. 1/3 اینڈ 1/3 اینڈ 1/3. تو آپ 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھ کے مرحومین کو ہدیہ کرتے ہیں. شارٹ طریقہ ہے پورے قرآن کو ہدیہ کرنے کا. تو حضور مکرم نے فرمایا کہ یا علی مثلو کا فی الناس کا مثل سورۃ توحید فی القرآن. اے علی آپ کی مثال انسانوں میں ویسے کہ جیسے قل هو اللہ احد کی مثال قرآن میں. جیسے سورہ قل هو اللہ احد بھی 1/3 قرآن ہے، 1/3 ویسے آپ کی محبت بھی 1/3 ہے. یہ حضور نے اس کی وضاحت فرمائی کہ 1/3 اینڈ 1/3 اینڈ 1/3. اس لیے کہ جو دل میں محبت رکھے اس کا 1/3 ایمان ہے. توجہ ہے آپ کی، ہے میرے ساتھ؟ کہ علی جو آپ کی محبت فقط دل میں رکھے اس کا 1/3 ایمان ہے. جو عمل سے اظہار کرے اس کا 2/3 ایمان ہے. اور جو دل اور عمل کے ساتھ زبان سے بھی یا علی کہتے اس کا پورا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. مل کے صلوات بھیجے نام حیدر کرار علی جن نبی. مولانا صاحب آگے تشریف لائیے، آگے بسم اللہ بسم اللہ آئیے. السلام علیکم. السلام علیکم تشریف. ماشاء اللہ. اللہ صلی اللہ علیہ. میرے بھائی آپ نے تو کہیں اور ہی پہنچا دیا میرے دماغ کو. اب نے کہا ہے تو پھر ساتھ چلیے گا آپ میرے. پھر دیکھیں یہ جو حضور مکرم نے بیان فرمایا نا، کبھی شب جمعہ کے ساتھ جوڑ منسوب کیا، کبھی رمضان المبارک کے ساتھ، کبھی شب قدر، کبھی خانہ کعبہ، کبھی سورہ قل هو اللہ احد. ایک طویل فہرست ہے. یہ وہ کیفیت ہے کہ گویا امیر المومنین کو فرمایا جیسے قطب عالم امکان ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام. آپ مولانا صاحب تشریف فرمائیں، یہ مطلب کو بہتر سمجھیں گے انشاءاللہ. وضاحت قطب عالم امکان. قطب عالم امکان یہ مولا علیہ السلام کی خود تعبیر نہج البلاغہ میں اس سے ملتی جلتی. مولا نے اس زمانے کے اعتبار سے تعبیر کیا کہ میری حیثیت اس پورے نظام میں ویسی ہے کہ جیسے ایک چکی گھوم رہی ہے، اس کے درمیان میں جو کیل ہوتی ہے وہ کیل نہیں ہے تو چکی نہیں ہے. بات ہو رہی ہے. عالم امکان یعنی پوری کائنات کا مرکز قطب عالم امکان. تو علی قطب عالم امکان. علی مولا المومنین ہے، یعصوب الدین ہے، نبی عظیم ہے، مبید الشرک والمشرکین ہے، قاتل الناکثین والقاسطین والمارقین ہے، ابو الیتامى والمساکین ہے، باب حکمت رب العالمین ہے، عمود الدین ہے، اول العابدین ہے، شبیہ ہارون ہے، نفس الرسول ہے، زوج البتول ہے، زوج البتول ہے، سیف اللہ المسلول ہے، امیر البررہ ہے، قاتل الفجرہ ہے، قسیم الجنت والنار ہے، صاحب اللواء ہے، سید العرب ہے، کشاف الکرب ہے، صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے. یا علی، علی کرار ہے، غیر فرار ہے، برادر جعفر طیار ہے. توجہ ہے آپ کی؟ علی کرار ہے، غیر فرار ہے، برادر جعفر طیار ہے، حازم الاحزاب ہے، قاسم الاسلاب ہے، معز الاولیاء ہے، مذل الاعداء ہے، اخطب الخطباء ہے، قدوۃ اہل الکساء ہے، امام الائمۃ والاتقیاء ہے. یا علی محیی السنہ ہے، ممیت البدعہ ہے، سردار عرب ہے، موضع عجب ہے، لیث الغابہ ہے، حسن الحسین ہے، زرغام ہے، ابو الایتام ہے، ابو السبتین ہے، ابو الحسنین ہے، ابو سید شہداء ہے. طالبی ہے، مکی ہے، مدنی ہے، عروۃ الوثقا ہے، مصباح الدجا ہے، ابن عم المصطفیٰ ہے، لیث الورا ہے، موضع سر اللہ ہے، باب حکمت اللہ ہے، عین اللہ ہے، ید اللہ ہے، لسان اللہ ہے، جنب اللہ ہے، اور حب علی رحمت اللہ ہے، اور بغض علی لعنت اللہ ہے. سمجھ ماری؟ یا علی
دیکھیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیں یہ مجلس مزین ہو رہی ہے. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجلسوں کو زینت بخشو. یعنی مجلس حضور نے فرمایا بے رونق ہے جب تک علی کا ذکر نہ ہو. بے رونق ہے. زینوا مجالسکم, زینت بخشو اپنی مجلسوں کو بذکر علی ابن ابی طالب, مولا علی علیہ السلام کے ذکر سے. تو اب مولا علیہ السلام کا اب جو کچھ آپ نے اور ہم نے دین لینا ہے, اب وہ چاہے وہ زندگی گزارنے کا اصول ہے, وہ قرآن کے بارے میں تشریح ہے, وہ اصول عقائد ہیں. تو اس لیے کل میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اگر نہج البلاغہ پڑھنے کے لیے ہم جو آخری پورشن ہے اس کا کم سے کم اپنی زندگی میں آغاز کریں, ایک ایک فقرہ, ایک جملہ ایک دن میں پڑھیں, اور آپ کو محسوس ہوگا کہ 30-40 سال کے تجربے سے جو آپ نے سیکھا ہے وہ امیر المومنین نے 1400 سال پہلے ایک جملے میں بیان کیا ہوا ہے. یہ اعجاز ہے امیر المومنین, اس کلام کا اعجاز ہے. کلامکم نور, فقط اہل بیت نور نہیں, آپ کا کلام بھی نور ہے. زیارت جامع کبیرہ, زیارت جامع کبیرہ کو بھی اپنے روٹین میں رکھیں. اگر ڈیلی نہیں تو ہفتے میں ایک بار اس کو پڑھ سکیں, ہفتے میں ایک بار نہیں مہینے میں ایک بار پڑھیں. زیارت جامع کبیرہ امامت کا کمپلیٹ انٹروڈکشن ہے, تعارف امام بزبان امام. اس میں کوئی مبالغہ آ رہا ہی نہیں ہے, ایگزیجوریشن نہیں ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ کبھی حد سے بڑھا دیا, کل میں نے شاید آپ کی خدمت میں کو بات عرض کی تھی, تو کبھی ہم کو سوچتے ہیں حد سے تو نہیں بڑھا دیا شاعر نے, حد سے نہیں بڑھا دیا ذاکر نے, حد سے نہیں بڑھا دیا خطیب نے. اب زیارت جامع کبیرہ جب پڑھیں تو امام علی نقی علیہ السلام کی تعلیم کردہ زیارت ہے. جو ان کے ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر میں آپ میں سے کسی کے بھی حرم میں جاؤں تو کون سی زیارت پڑھوں, انہوں نے زیارت تعلیم فرمائی, اور وہ زیارت لکھی ہوئی ہے مفاتیح الجنان میں آپ کے پاس اویلیبل ہے. ایک دفعہ کم سے کم زندگی میں اس کا ٹرانسلیشن تو دیکھیے گا. اس کا ٹرانسلیشن آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک لطف محسوس ہوگا, ایک ایمانی لطف. اور اس میں خود امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم حرم مطہر کے صحن میں پہنچو تو 40 مرتبہ کو اللہ اکبر, اس کے بعد آگے بڑھو, اور جب رواق میں داخل ہو تو 30 مرتبہ کو اللہ اکبر, جب تمہیں زری نظر آئے تو پھر اور 30 مرتبہ کو اللہ اکبر, یعنی کل 100 مرتبہ کو اللہ اکبر. تو آپ یہاں تشریف فرماؤ, آپ یہاں سے زیارت پڑھیں, اپنے گھر سے زیارت پڑھیں تمام اہل بیت کی نیت سے, ایک تسبیح نکالیں اللہ اکبر کی, اور پھر زیارت شروع کریں. کیوں, وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ علامہ مجلسی نے اس کو لکھا ہے کہ شاید امام علیہ السلام یہ کام کر کے یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اب جو زیارت کے الفاظ آ رہے ہیں نا وہ اتنے زیادہ سخت ہیں کہ کہیں تمہیں توحید ہی پر شک نہ ہونے لگے. تو پہلے 100 مرتبہ اللہ اکبر کے اپنے آپ کی توحید کو مستحکم کر لو, پھر زیارت پڑھنا شروع کرنا, ورنہ کمزور دماغوں کی زیارت نہیں ہے یہ. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کے بعد پھر امام علیہ السلام نے 100 مرتبہ کو اللہ اکبر. ظاہر ہے کہ آپ جواب پڑھیں گے کہ بکم بدا اللہ و بکم یختم و بکم ینزل الغیث, کہ اللہ آپ ہی سے شروع کرتا ہے, آپ ہی پر ختم کرتا ہے, آپ ہی کی وجہ سے بارش نازل کرتا ہے, آپ کی وجہ سے شہروں میں سکون عطا کرتا ہے. ان ذکر الخیر کنتم اولہ واصلہ وفرہ ومعدنہ ومأواہ ومنتہا. اگر خیر کا ذکر کیا جائے تو خیر کی اول بھی آپ ہیں, خیر کی آخر بھی آپ ہیں, خیر کی اصل بھی آپ ہیں, خیر کی فرع بھی آپ ہیں, خیر کا معدن بھی آپ ہیں, خیر کی انتہا بھی آپ ہیں. تب تعجب ہوگا نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر. وہ جو انیس نے کہا تھا کہ عرش خدا مقام جناب امیر ہے. لیکن چھوٹی سی میری ایک عادت ہے کہ میں تسلیم ہونے والوں کے لیے مزید امکان تسلیم فراہم کر دیتا ہوں, اور حیران و پریشان ہونے والوں کو مزید حیران کر دیتا ہوں. جی, تو اب تقریباً حضرت میر انیس رحمۃ اللہ علیہ ان کے بھی کلام میں جہاں فضائل کا حصہ ہے, میں مصائب کے حصے پہ روایات کا اختلاف ہے چونکہ اس میں گفتگو کی گنجائش رہتی ہے, لیکن فضائل کے حصے میں تقریباً آپ کو شاید ہی کوئی مصرع یا شاید ہی کوئی بند ایسا ملے جس کی پشت پر کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت یا معصوم کا کلام نہ ہو. یہ خود فما احلا اسماءکم, زیارت جامع کے بھی رکھ, اہل بیت کتنے شیرین ہیں آپ کے نام, کتنے میٹھے ہیں آپ, نام خالی نام. آپ یقین فرمائیے گا ہم مولا علیہ السلام کے نام کی فقط اسپیلنگ ابھی جانتے ہیں, لکھنا کیسے, باقی حقیقت کسی کو نہیں معلوم ہے. نام علی نبی علیہ السلام, ہاں اردو میں نام علی عین لام چھوٹی لکھا جاتا ہے, بس اتنا پتہ ہے ہمیں. اس کی حقیقت کیا ہے یہ آپ کو خود دعوت دے رہا ہوں, آپ مفاتیح الجنان میں دیکھیے گا, اور ممبر سے دعا دے رہا ہوں, جائیں نجف اشرف شب 17 ربیع الاول زیارت کھولیں. دیکھیں کوئی بات بھی فقط لفاظی میں نہیں ہونی چاہیے جب تک کہ اس کے پیچھے کوئی زیارت آیت حدیث موجود نہ ہو. آپ جائیے شب 17 ربیع الاول کی زیارت کھولیے, تعلیم کرتا صادق آل محمد امام جعفر صادق السلام مولا علیہ السلام کے ذریعے کے سامنے کھڑے ہوں. امام نے فرمایا السلام علیک یا من انجى الله سفینۃ نوح باسمہ, اسم نام کو کہتے ہیں, سب کو پتا ہے نا. سلام ان پر کہ اللہ نے جن کے نام کی وجہ سے نوح کی کشتی کو نجات عطا فرمائی تھی. نام السلام علیک یا من انجى الله سفینۃ نوح باسمہ, بذاتہ ہی نہیں ہے, باسمہ.
اور سلام ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ اللہ نے جن کے نام کی وجہ سے نوح کی کشتی کو نجات عطا فرمائی تھی، اللہ نے جن کے نام کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا تھا. نام یہ زیارت کا جملہ یہ. تو وہ ورد نہیں سکھلایا گیا تھا آدم علیہ السلام کو الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. یہ کیا ہے؟ یہ ان کے نام ہی ہیں. اور اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ناموں کو بھی اپنے نام سے ایکسٹریکٹ کیا ہے. یعنی وہ محمود تھا تو انہیں محمد بنایا ہے میرے ساتھ. آپ وہ اعلیٰ تھا تو انہیں علی بنایا. وہ فاطر السماوات والارض تھا انہیں فاطمہ زہرا بنایا. وہ محسن تھا انہیں حسن مجتبیٰ بنایا. وہ قدیم الاحسان تھا انہیں حسین سید الشہداء بنایا ہے میرے ساتھ. آپ چلیں گے اور منزل پر آگے. وہ معبود تھا انہیں زین العابدین بنایا. وہ عالم الغیب و شہادہ تھا انہیں باقر العلوم بنایا. وہ صادق الوعد تھا انہیں جعفر صادق بنایا. وہ قاسم الغیث تھا انہیں موسی قاسم بنایا. اسے رضا پسند تھی انہیں علی رضا بنایا. اسے تقوی محبوب تھا انہیں محمد تقی بنایا. وہ لقی مزاج تھا انہیں علی نقی بنایا. وہ عسکرانہ شان کا حامل تھا انہیں حسن عسکری بنایا. اور غور کیجئے گا وہ خود غائب تھا لہذا اپنی آخری حجت کو غیبت کے پردے میں. اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہے میرے ساتھ. تو ان کے ناموں کی عظمت ہم نہیں سمجھ سکتے. میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں یہاں سے. کوئی حقیقت کیا ہے نام علی بن ابی طالب السلام کی؟ انا كتب اسمي على العرش فاستقر وعلى السماوات فقامت وعلى الارض ففرشت وعلى الريح فزرت وعلى الوادي فحمى وعلى البرق لمع. مولا علی نے اپنے نام کے لیے فرمایا. اچھا یہ سب باذن خدا ہے. اللہ اگر کسی کے نام میں اذن عطا کرنا چاہے تو کسی کو کیا تکلیف ہے؟ دیکھیں اللہ، آپ مریض ہوتے ہیں تو اللہ کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. لیکن ڈاکٹر کے پاس شفا کس نے رکھی ہوئی؟ تو وہاں پہ تو کوئی شرک نہیں ہوتا. بھائی اللہ کے اگر بندے کے پاس نہیں جانا تو اللہ کے پاس جانا. ڈائریکٹ اللہ کے پاس جائیے. ڈاکٹر کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ مجھے اللہ نہیں یہ ڈاکٹر ہی شفا دے رہا ہے تو یہ کفر ہو جائے گا. آیت اللہ گل پیغانی نے ایک ہاسپٹل بنایا تھا قم میں. وہاں پر بالکل مین گیٹ پر بڑا سا لکھا ہوا تھا الدواء عندنا والشفاء عند اللہ. دیکھو میڈیسن ہمارے پاس ہے لیکن شفا ہمارے پاس نہیں ہے. شفا اللہ کے پاس ہے. تو یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اب قرآن میں 3 الفاظ ہیں. میں اس پہ بات سے بات نکل جائے گی تو میں کہیں اور پھر نکل جاؤں گا. ایک ہے مع اللہ، ایک ہے دون اللہ، اور ایک ہے عند اللہ. یہ 3 الفاظ ہیں قرآن میں. مع اللہ، دون اللہ، عند اللہ. مع اللہ شرک ہے. اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا شرک ہے. ہو نہیں سکتا ایسا. لا تدعوا مع اللہ الہا آخر. اللہ کے ساتھ پیرالل کسی اور کو سمجھتے ہوئے نہ پکارو. غلط ہے، شرک ہے. دون اللہ کفر ہے. اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا. اللہ سبحانہ وتعالی سورہ حج میں کہا وہ لوگ کہ جو اللہ کو چھوڑ کر من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اللہ کو چھوڑ کے کسی کو پکارے وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتا. نہیں، مکھی بنانا دور کی بات ہے. وہیں یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ. اگر کوئی مکھی اسے لے لے تو اسے واپس بھی نہیں چھین سکتا. وہ ہے کسی میں ہمت اگر مکھی کوئی لے کے چلی گئی تو اسے واپس لے کے بتائے. یہ کیا ذلیل کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی اوقات کو بتایا ہے کہ تمہاری طاقت و قدرت اتنی ہے خالی بس. وہ ہارون رشید کے ناک پہ بار بار مکھی بیٹھ رہی تھی، بار بار اس کو تنگ کر رہی ہے، وہ اڑا رہا ہے، بار بار آ رہی ہے. کبھی ہوتا ہے نا مکھی پیچھے پڑ جاتی ہے کسی کے. تو بہلول نے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. ہارون نے کہا کہ کیا مصیبت ہے کہ مکھی کیوں ہے، اور اگر یہ نہ ہوتی، اللہ نے نہ بنایا ہوتا تو کیا فرق پڑ جاتا. تو بہلول نے جواب دیا اللہ نے اس مکھی کو اس لیے بنایا کہ تجھ جیسے ظالم و جابر کو اس کی اوقات یاد دلائی جا سکے. ایک مل کے صلوات دے دو نام حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر. یولی مل کے صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بات کو ایک منزل تک پہنچنا ہے. تو مع اللہ، دون اللہ، مع اللہ غلط، دون اللہ بھی غلط، عند اللہ عین توحید ہے. یا وجیہن
ہے وہ کہ جو اللہ کی بارگاہ میں عزت اور آبرو رکھتے ہیں. اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین فی الدنیا والآخرہ. عند اللہ، جو اللہ کی بارگاہ میں عزت رکھتے ہیں، اللہ نے کہا ان کے ذریعے سے آؤ. یہ ہے عین توحید. بات ہو رہی؟ تو جب امیر المومنین کہیں کہ اللہ نے انا کتب اسمی علی العرش فاستقر، میرا نام جب عرش پہ لکھا گیا تو عرش کو قرار آ گیا. اس کا مطلب نہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے کوئی بات ہو رہی. عند اللہ علی کی عظمت ہے. توحید سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ کوئی مشکل تو نہیں ہو رہا اپنا. انا کتب اسمی علی العرش فاستقر وعلی السماوات فقامت. یا امیر المومنین خود فرما رہے ہیں میرا نام جب آسمانوں پر لکھا گیا تو آسمان قائم ہو گیا. وعلی الارض ففرشت، میرا نام جب زمین پر لکھا گیا تو زمین بچتی چلی گئی. وعلی الوادی فعما، میرا نام وادیوں پر لکھا گیا تو اس سے نہریں جاری ہو گئی. وعلی البرق، برق آپ جانتے ہیں اردو میں بھی استعمال. وعلی البرق فلما، میرا نام جب بجلی پر لکھا گیا تو وہ کڑکنے لگے. وعلی السحاب فدما، میرا نام جب بادلوں پر لکھا گیا تو بادل برسنے لگے. وعلی اللیل فدجا واظلما، میرا نام جب رات پر لکھا گیا تو رات سکون کے لیے تاریک ہو گئی. وعلی النہار فانار وتبسم، میرا نام جب دن پر لکھا گیا تو دن روشن ہو گیا اور مسکرانے لگا. یہ نام علی کی عظمت ہو رہی ہے، ذات علی کی حیبت نہیں ہو رہی ہے بیان. مشکلوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا اور قضا کا وار آتے ہی ٹل گیا ہوگا کہ کنویں سے باہر نکلنا محال تھا یوسف، علی کا نام زبان سے نکل گیا ہوگا. علی اللہم صل علی محمد و آل محمد. Having said that، ان سب باتوں کے باوجود بھی یہ یاد رکھیے گا علی کا اس کائنات میں تیسرا نمبر ہے. گھبرا تو نہیں کہ میں نے کیا کہہ دیا؟ پہلے پر خدا، پھر مصطفیٰ، پھر مرتضیٰ. صحیح شیعہ عقیدہ یہی ہے. علی سے کائنات میں دو بڑے ہیں، ایک خدا ایک مصطفیٰ. لیکن لطف کی بات یہ کہ ان دونوں بڑوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں چھوٹا ہوگا. ہے تو یہی. اب اس فقیر اب جناب امیر فرمائے. اب دیکھیں جب اتنی عظمت ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے عبد کو عطا کی ہو، جب عبد کو عطا کی ہو اتنی عظمت، تب ان کی زبان مطہر سے جو جاری ہو. تو میں نے کل عرض کیا کہ اگرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام، مگر یہ بات کہاں آدمی کے لہجے میں. ہاں اب لسان اللہ ناطق خطاب کر رہے ہیں یہاں پر. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو آپ غور فرمائیے، جو کہ شب جمعہ اس لیے میں اس بات کو یہاں پر، تو نہج البلاغہ میں سے ایک کوٹیشن ہے امیر المومنین کی. ایک تو میں نے عرض کیا کہ ہمیں کبھی محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے جو اپنے وسیع تجربے سے سیکھا تھا. مثلا اب اس کی ایک مثال پہلے میں دوں کہ مولا نے فرمایا ہے کہ علم کے شرف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا نہ رکھنے والا بھی اس کا دعویٰ کرتا ہے. اب ایسا لگتا ہے 2024 میں مولا علیہ السلام کہہ رہے ہیں. ہر یوٹیوبر، ہر فیس بک، ہر سب ارے میرے بھائی، تو علم کے شرف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا نہ رکھنے والا بھی اس کا دعویٰ کرتا ہے. اور اگر اسے کسی طرف منسوب کر دیا جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. اب کسی کو کہتے ہیں علامہ، کہتے ہیں کسی کو. تو اب امیر المومنین علیہ السلام کا کلام زندہ کلام ہے. وہ خالی 14 سال پہلے کا نہیں ہے، وہ آج کا کلام ہے. تو جناب امیر تشریف لے جا رہے ہیں، جنگ صفین سے واپس آ رہے ہیں، کوفہ کے قبرستان سے گزر رہے ہیں. مردوں کو دیکھا. مرد اب قبریں قبریں قبریں. وادی السلام میں آپ نے دیکھا نا، حد نگاہ تک دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے. قبریں قبریں. تو کوفہ کے قبرستان سے وادی السلام کوفہ کے ساتھ ہی ملحق ہے. وہ امیر المومنین تشریف لے جا رہے ہیں، اپنی فوج کو روکا اور ایک خطبہ دیا. میں نے بھی عرض کیا یہ خطبہ خالی 14 سال پہلے کا نہیں ہے، سمجھے کہ آج جیسے کہہ رہے ہیں علی. قبرستان میں علی ابن ابی طالب السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المغفرہ والقبور المظلمہ
یا اہل التربہ یا اہل الغربہ یا اہل الوحدہ یا اہل الوحشہ انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق فاما الدور فقد سکنت واما الازواج فقد نکحت واما الاموال فقد قسمت. علی بول رہے ہیں. دیکھیں ہم سب نے ایک دن قبر میں تو جانا ہے, تو اس وقت یہ خطاب مولا کا ہم سے بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا. تو بہتر نہیں کہ پہلے اس خطاب کو سن لیں اور کچھ اصلاح کا موقع نصیب ہو جائے. مولا علیہ السلام ایک جنازے میں تھے, جب باہر تشریف لے جانے لگے تو کسی نے کہا اے علی اگر یہ زندہ ہو کے ابھی واپس آ جائے نا آپ کا پکا چاہنے والا بن جائے گا, اس لیے کہ یہ قبر میں دیکھ چکا ہے حقیقت. ہمارے لیے جو غیب ہے اس کے لیے شہود بن گیا نا, تو بالکل آپ کا تابع بن جائے گا, آپ کا سچا چاہنے والا بن جائے گا. مولا بلا تشبیہ مسکرائے, اس کی جانب دیکھا کہ یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا اپنے لیے اس وقت؟ ہائے 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 کیا کہنا علی بن ابی طالب علیہ السلام. ہاں یہ بات تو کیوں نہیں سوچتا؟ کل گفتگو کہاں پہنچی تھی؟ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک سائیکل ہے پورا, ٹھیک ہے, ذہن میں ہے نا آپ کے. تو خاک, نطفہ, علقہ, مضغہ, ہڈیاں, گوشت, روح, رزق, تعلیم, ازدواج, صاحب اولاد. اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم پروردگار کے سامنے غرور میں ڈالا ہوا ہے؟ ہاں متکبر کیوں ہوا ہوا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. جس اللہ نے تجھے خلق کیا, تجھے بیلنس بنایا اور تجھے جس صورت میں چاہا ڈھال دیا, تو کیوں متکبر ہوا ہوا ہے؟ تو اس وقت چاند سے اصلاح کا, یعنی مولا نے اسے کہا یہ بات تو کیوں نہیں سوچتا اپنے لیے؟ یعنی وہ تو قبر میں جا چکا ہے لیکن تو زندہ ہے, تیرے پاس امکان ہے. ہر شب جمعہ جن کے والدین مرحوم ہو چکے بالخصوص, ان کی ارواح تو خاص آتی ہیں اپنی اولاد کے پاس کہ اے ہمارے بچوں ہمارا نامہ اعمال تو بند ہے, ہم نہ کوئی نیکی بڑھا سکتے نہ کوئی گناہ گھٹا سکتے, تم زندہ ہو تو ہمارے لیے کوئی ایصال ثواب کا اہتمام کرو. تو اس مجلس میں بھی نیت کر کے رکھیے گا ایصال ثواب کی, اپنے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے انشاءاللہ. جب آپ زیادہ مرحومین کو شامل کرتے ہیں تو ثواب تقسیم نہیں ہوتا, ضرب ہوتا ہے. اللہ کیا کنجوسی نہیں ہے کہ جتنا زیادہ دے دیا تو اب حساب میں کیسے آئے گا. یہ ہمارا معاملہ ہے, ہمارا معاملہ ہوتا ہے. دیکھیں مادیات اور معنویات میں یہی فرق ہے. مادیات میں یہ ہے کہ اگر ایک ریس ہو رہی ہے, اولمپکس میں ایک ریس ہو رہی ہے, 10 دوڑنے والے, ایک جیتے گا 9 ہاریں گے. معنویات میں ایسا نہیں ہے. اگر 10 دوڑ ہے نا تو آپ کی جیت اس وقت ہے کہ جب آپ باقی 9 کو لے کے پہنچے جنت میں. اس لیے کہ یہاں لمیٹیشن ہے, یہاں ایک نے جیتنا ہے 9 نے ہارنا ہے. ایک اپرچونٹی ہے, جاب کے لیے اپلائی کیا 100 لوگوں نے, ایک کو ملے گی 99 کو نہیں ملے گی. جنت کا معاملہ ایسا نہیں ہے, قیامت کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں لمیٹیشن نہیں ہے کہ ایک کو مل گیا ایک مقام تو دوسرے کو کیسے ملے گا. اگر آپ 25 کو اور لے کر پہنچے تو آپ کو اور زیادہ مقام ملے گا. تو معنویت میں لے کے پہنچے, اپنے بچوں کو ساتھ لے کے پہنچے, اپنی شریک حیات کو, اپنی فیملی کو, اپنے بہن بھائیوں کو, کمیونٹی کو, جتنا ہو سکے ساتھ لے کے پہنچے, جدا نہ کریں, ساتھ لے کے پہنچے. تو جناب امیر کیا فرما رہے ہیں؟ یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المغفرہ, اے وحشت ناک مکانوں میں رہنے والوں. حقیقت یہی ہے, والمحال المغفرہ. اب انسان امریکہ میں مر جائے یا کہیں اور مر جائے, ہاں جانا تو اسی قبر میں, اور قبر میں حال وہی ہے. یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المغفرہ. یہ کوفہ کے قبرستان کا جو مولا کا خطبہ ہے, یہ برطانیہ کے قبرستان میں بھی یہی خطبہ ہوگا, اور دنیا کی کسی بھی سپر پاور کے قبرستان میں بھی یہی خطبہ ہوگا. ہر جگہ یہی ہے, یا اہل الدیار الموحشہ, اے وحشت ناک مکانوں میں رہنے والوں, والمحال المغفرہ, اے فقیرانہ زندگی گزارنے والوں. یہ کیوں ہم نے فقیرانہ زندگی کا؟ اس لیے کہ مرنے والا پھر محتاج ہو جاتا ہے. میں کہا نا وہ نیکی بڑھا نہیں سکتا, گناہ گھٹا نہیں سکتا, وہ کسی اور کا محتاج ہے. والمحال المغفرہ والقبور المظلمہ, اے تاریخ قبروں کے باشندوں. یا اہل التربہ, اے خاک پر سونے والوں. اب دنیا میں تم کسی آرام دہ بستر پہ سوتے تھے, اے خاک پر سونے والوں. یا اہل الغربہ, اے غربت کی یعنی اسٹرینجر جیسے ہوتا ہے, تنہائی کی زندگی گزارنے والوں. یا اہل الوحدہ یا اہل الوحشہ, اے وحشت کی زندگی گزارنے والوں. انتم لنا فرط سابق, تم اللہ سے ملاقات میں ہم سے پہلے چلے گئے ہو. ونحن لکم تبع لاحق, ہمیں کہیں اور نہیں جانا, ہم بھی تمہارے اتباع میں تمہارے پیچھے پیچھے آنے والے. فاما الدور فقد سکنت, تو وہ گھر جو تم نے بنائے تھے اب وہ گھر تمہارے نہیں رہے, ان گھروں میں کوئی اور رہتا ہے.
یہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں گھر تمہارے ساتھ نہیں آیا قبر میں، ان گھروں میں کوئی اور رہ رہا ہے. وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ، وہ جو تم نے شریک ہے جن سے شادیاں کی تھیں ان میں سے بعض نے کسی اور سے نکاح کر لیا، اور یہ جائز بھی، حق بھی تھا، زندگی آگے بڑھ گئی. وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ، وہ مال جو تم نے جمع کیا تھا وہ بھی تمہارے ساتھ نہیں آیا، وہ ورثہ میں تقسیم ہو گیا، ختم. جناب امیر کا ایک اور کلام ہے، آپ نے محسوس کیا ہوگا یہ ساری گفتگو قرآن اور مولا علی کے کلام بھی پر رہی ہے، پہلی بھی دوسری بھی. جناب امیر کا ایک اور کلام ہے کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو دو سوال ہوتے ہیں. ورثہ یہ پوچھتے ہیں کیا چھوڑ کے گیا، فرشتے یہ پوچھتے ہیں کیا لے کر آیا. یہ انسان کی زندگی دو سوالوں کے درمیان ہے. جو ورثہ ہوں گے نا پوچھیں گے کیا چھوڑ کر گیا ہے، حساب کتاب کیجئے کس کا کیا حصہ بنتا ہے. فرشتے وہاں سے پوچھ رہے ہوں گے کیا لے کر آیا. تو آپ کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کچھ لے کے جا رہے ہیں. چھوڑ کے کیا جا رہے ہیں؟ مولانا نے کہا فمت دورو فقط سکنت، وہ گھر جو تم نے بنائے تھے گھر کوئی اور رہتا ہے. ام الاموال فقط قسمت، وہ مال جو تمہارا تھا ورثہ میں تقسیم ہو گیا، یہ بھی چھوڑ کے چلے گئے، اور رشتہ داریاں بھی چھوڑ کے چلے گئے، سب چھوڑ کے چلے گئے. اس کے بعد امام نے ایک سوال کیا، اللہ اکبر. امام کہتے ہیں ھذا خبر ما عندنا، یہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں نا یہ میرے پاس دنیا کی خبریں. فما خبر ما عندکم، تمہارے پاس کیا خبریں ہیں وہاں خبر، تمہارے پاس قبر کی کیا خبریں، کیا ہو رہا ہے. اچھا خدا کی قسم یہ سوال ہمیشہ کے لیے لاجواب رہ جاتا اگر علی جیسا صاحب ممبر سلونی موجود نہ ہوتا. میں کسی کو کیا پتا قبر میں کیا ہو رہا ہے، قبر کا حال تو مردہ جانے، تو ہمیں کیا پتا قبر میں کیا ہو رہا ہے. تو مولا پوچھے تمہارے پاس قبر میں کیا ہو رہا ہے. اب فوج کھڑی ہے مولا کی، مولا ان سے نہیں بات کریں، مولا مردوں سے بات کریں. ثم التفت الاصحاب، سید رضی نے لکھا نہج البلاغہ میں کہ مولا نے اپنے رخ کو بدلا اور دیکھا اپنے اصحاب کی طرف، کہ اما لو اذن لهم فی الکلام لاخبروکم، اگر ان مردوں کو بولنے کی اجازت مل جائے نا تو میں علی بتاتا ہوں یہ کیا بولیں گے. اب تک علی یہاں سے بول رہے تھے، اب مردوں کی جانب سے بولیں گے. اب میں بتاتا ہوں یہ کیا بولیں گے. ایک جملہ کا امیر المومنین میں کہ یہ سب مل کر کہیں گے کہ فإن خیر الزاد التقوی. علی دنیا میں جو ساتھ قبر میں کچھ آیا ہونا، کچھ بھی نہیں آیا ساتھ میں، خوف خدا. یعنی سادہ الفاظ میں ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کے لیے کیا تھا اور اللہ کے بندوں کے لیے خلوص سے کیا تھا وہ قبر میں ساتھ آ گیا، باقی کچھ بھی نہیں آیا. نہ جھوٹی عزتیں، نہ شہرتیں، نہ پروٹوکول، نہ کوئی اور لائکس اور ڈس لائکس، نہ کچھ بھی نہیں آیا. یہ حقیقت ہے. آپ کچھ کہیں زبان سے، یہ سوچیں کہ قیامت میں اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. کہنے کا مطلب آج کل سوشل میڈیا بھی ہے، کچھ پوسٹ کریں، کچھ فارورڈ کریں، کسی کے بارے میں کچھ لکھیں. آپ سوچیں کہ قیامت میں مجھ سے سوال ہوا کہ تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت تھا، تو آپ جواب دے سکیں گے؟ نہیں دے سکیں گے تو خاموش ہو جائیں. ہو سکتا ہے ہمارا یہاں پر ایک پوسٹ کرنا کچھ، اب میں بہت کھل کے نہیں کہنا چاہتا لیکن چلیں آج کل ایک ٹرینڈ بن گیا ویسے ہی نارملی کسی کی بات اچھی نہ لگے تصویر لگاؤ، کراس لگا دو. میں آپ سے کہہ رہا ہوں آن اے ویری سیریس نوٹ کہ ہو سکتا ہے آپ کا یہ ایک تصویر کسی کی لگانا آپ کو کئی 100 سال کے لیے میدان محشر میں روک کے رکھے، وہاں پر روک دے وہاں پر. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. آپ ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے. ہم نے کیا کہا تھا کسی کے لیے، کیا آگے پوچھ بات واضح ہو رہی ہے. وَإِنَّ خَيْرَ زَادَ التَّقْوَىٰ، خوف خدا. اہلی ذات رہا فقط خوف خدا ہے. اللہ کے خوف کے ساتھ کام کرو، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے. گفتگو آج کے اب تک یہاں تمام ہو گئی، شب جمعہ ہے اور میں کیا عرض کروں، اس خانوادے کا پورا خاندان ہی اپنی ذات میں علی ہے گویا. ہاں آپ ملاحظہ فرمائیے وہ شہزادہ کہ جس کا نام ہی علی اکبر ہے. ابھی میں تھوڑا سا ضرور منزل مصائب سے میں جوانوں کے لیے میسج دینا چاہ رہا ہوں کیونکہ جوانوں کے لیے سب سے بڑی انسپریشن ہے کربلا میں شہزادہ علی اکبر اسلام کی ذات گرامی. علی اکبر فقط شبیہ رسول نہیں، پنجتن کی نشانی ہے علی اکبر، پنجتن کی نشانی. آج شب جمعہ آخری ایام اعزا کی شب جمعہ، اس لیے میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. آپ کیا سیکھیں علی اکبر علیہ السلام سے؟ سب سے پہلے تو باپ کا ادب سیکھیں. مجلس و ماتم میں آپ شریک ہیں لیکن ماں باپ کا ادب نہیں ہے آپ کو. مجھے نہیں پتا کہ قیامت میں پھر کیا سوال ہونے والا. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے چونکہ ہم یہاں اوورسیز رہ رہے ہیں تو بہت سو کے ماں باپ وہ بہت دور ہیں،
وہ آپ سے خالی پیسے نہیں چاہتے کہ ہم منتھلی انہیں پیسے بھجوا دیں. قرآن کی آیت سب کو یاد ہے, میرے ساتھ پڑھے, اگر میں غلط پڑھوں تو میری اصلاح کیجیے گا. وَبِالْوَالِدَيْنِ انفاقا, یا وَبِالْوَالِدَيْنِ, ہاں آپ نے میری اصلاح کر دی. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, یہ نہیں لکھا ہوا کہ والدین کو پیسے دو خالی, ان کے ساتھ احسان. احسان یہ اردو والا احسان نہیں ہے. اردو والا احسان تو والدین کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا کبھی. ہم کیا احسان کریں گے ان پر؟ احسان کا مطلب عربی لفظ ہے یہ, وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, یعنی جتنا بیسٹ پاسبل تم سے ممکن ہے بہترین نیکی کرو ان کے ساتھ. کبھی وہ آپ کے ساتھ آدھا گھنٹہ بات کرنا چاہتے ہیں, پیسے نہیں چاہتے. کبھی وہ آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتے ہیں, کبھی آپ کے ساتھ وہ ویڈیو کال چاہتے ہیں آج کل کے تقاضوں کے مطابق, آپ وقت نکالیں. ہاں, چاہے آپ کے ذہن میں بہت سارے اور الجھنے کام چل رہے ہیں, اللہ جانے کن کن برکتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے معاملات کو حل فرمائے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو خوف خدا دل میں رکھے, اللہ اس کے لیے پریشانیوں میں سے راستہ نکال لیتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ اسے ایسے مقام سے رزق عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان تک نہیں ہوتا. تو کیوں اللہ کے وعدے پہ نہیں چلتے؟ غور کیجیے گا. تو شہزادہ علی اکبر السلام کیا سیکھے ان سے؟ باپ کا ادب سیکھے. حضرت علی اکبر السلام سائے کی طرح اپنے بابا کے ساتھ ہیں, اور حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہے شبیہ. علی مرتضیٰ کا نام ہے. امام حسن کی کریمی پہنچی ہے شہزادہ علی اکبر تک. میں نے کہا نا جو شبیہ پنجتن ہے, کیونکہ حضرت علی اکبر چراغ روشن کرتے تھے اپنے گھر کے اوپر. رات کے وقت ہر مدینہ سے گزرنے والا وہ دور سے چراغ کو دیکھے علامت ہوتی تھی اگر کسی کو کھانا کھانا ہے, دسترخوان بچھا ہوا ہے اس کے لیے. جیسے امام حسن کا لقب ہے نا کریم آل محمد, اس طرح شہزادہ علی اکبر کا ایک لقب ہے کریم آل حسین. امام حسین کی آل کی سب سے کریم ہستی شہزادہ علی اکبر. آیت اللہ کوہستانی نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن حسین کے علی اکبر اتنی شفاعت فرمائیں گے کہ حسین کی شفاعت کی نوبت ہی نہیں آئے گی, یعنی سب علی اکبر ہی شفاعت کر دیں گے. ہائے 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 جی. حسین کا بیٹا ہے اور سن پایا ہے سیدہ سے 18 برس, تو شبیہ پنجتن ہے. سبحان اللہ. شب جمعہ تھی, سید مہدی بیل العلوم سے کسی نے کہا کہ امام حسین کے حرم میں کہ مصائب علی اکبر علیہ السلام کا بیان کر دیں. کہ تم میں مستورات میں کسی کی ہمت ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہ کو سنبھال سکے وہاں پر؟ شب جمعہ ملا عباس مازندرانی وہ پہنچے. یا اللہ, اب میں 1 منٹ رک جائیے گا, میں 1 منٹ یہیں بیٹھ جائیے, 1 منٹ رک جائیے گا. انیس نے لکھا ہے کہ آفاق میں وہ ثانی سلطان عرب تھا. آفاق, بالکل امام حسین نے کیا فرمایا کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہ غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا. علی اکبر فقط چہرے میں رسول جیسے نہیں ہے, اخلاق میں بھی رسول جیسے. یہ میں کہہ رہا ہوں جوانوں سیکھنے, خلقا و خلقا. دیکھیں چہرہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا, چہرہ جو اللہ نے عطا کیا وہ عطا کیا, لیکن اخلاق آپ کے اختیار میں ہوتا ہے. جب اللہ نے علی اکبر کو رسول کا چہرہ دیا تھا تو علی اکبر نے اپنے اختیار سے اپنا اخلاق بھی رسول اللہ جیسا بنا لیا تھا. یہ امام حسین کی گواہی ہے کہ علی اکبر کا اخلاق رسول اللہ کا اخلاق ہے. اب جس کے بعد اخلاق نہیں اس کے بعد کہاں دین ہے؟ اللہ اکبر. رسول کا اخلاق ہے انک لعلی خلق عظیم, آپ اخلاق کے عظیم ترین مرتبے پر ہیں. علی اکبر کا اخلاق شبیہ ترین ہے رسول اللہ کے اخلاق کے. تو انیس کہتے ہیں آفاق میں, پوری کائنات میں ایک ہی تو ہے, آفاق میں وہ ثانی سلطان عرب تھا, ایک مہر نبوت ہی نہ تھی اور تو سب تھا. ہائے 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 ہائے, یہ ہے شہزادہ علی اکبر. شب جمعہ میں نے کیوں انتخاب کیا شہزادے کا؟ اس لیے کہ بس ملا عباس مازندرانی ایک بزرگ عالم ہے, وہ جاتے تھے پیدل امام حسین کی زیارت پر. آج تو لاکھوں مومنین ماشاءاللہ جاتے ہیں نجف سے کربلا. یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب بہت کم لوگ چلتے تھے, بہت حالات بھی سخت تھے, تو اس زمانے میں وہ جاتے تھے اور پیدل. کہتے ہیں کہ ہم کئی ہفتوں کا سفر کر کے پیدل تھکتے ہوئے پہنچے, ایک جگہ رک بھی گئے. آخری شب جمعہ تھی, کسی نے کہا دور سے امام حسین کی گنبد کی روشنی نظر آ رہی تھی, کہا چلو اور آگے چلو, اور چلتے چلتے انتہائی خستہ اور پہنچے اب عبداللہ کے حرم میں. اب دیکھیں, کہتے ہیں میں زری کے سامنے پہنچا, میں نے کہا مولا میں اپنی حاجتیں تو بعد میں کہوں گا, لیکن دنیا کا یہ دستور ہے اگر کسی کے گھر میں کوئی میت ہوئی ہو تو میت پہ سب سے پہلے تعزیت کی جاتی ہے. آپ اپنی بات نہیں کرتے, آپ پہلے تعزیت کرتے ہیں. امام حسین کے حرم میں جاتے ہیں تو ایسے ہی کرتے ہیں نا, بہت سی حاجتیں انسان سوچ کے گیا ہوتا ہے.
لیکن وہاں جب پہلی مرتبہ زری پر حاضری ہوتی ہے تو کچھ ہوش تھوڑی رہتا ہے انسان کو، بس یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کی صدا ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں مولا میں نے یہ سوچا کہ میں آپ کو تعزیت دوں، لیکن جس کے گھر میں ایک جنازہ ہو تو ایک تعزیت دی جاتی ہے، ہائے ہائے، جس نے ایک دن میں 72 لاشیں اٹھائے ہوں، تو مولا میری سمجھ میں نہیں آتا میں کس شہید کی تعزیت آپ کو پیش کروں۔ دیکھیں ہمارے یہاں مصائب کا ایک دستور ہے، 6 محرم کو مثلا شہزادہ علی اصغر کے مصائب ہوں گے یا شہزادہ علی اکبر کے مصائب ہوں گے بعض جگہوں پر، 7 محرم کو شہزادہ قاسم کے مصائب ہوں گے، 8 محرم کو ابوالفضل عباس علیہ السلام کے مصائب ہوں گے۔ ایسے سب کی شہادتیں تو عاشور کے دن ہوئی ہیں، شہادت تو 6 محرم کو نہیں ہوئی نا، 7 محرم کو 8 محرم کو نہیں، شہادت تو عاشور کے دن ہوئی ہے۔ کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ نہ کسی خطیب میں یہ ہمت اور جرأت ہے کہ ایک ساتھ ساری شہادتیں پڑھے۔ ایک شہادت پڑھی جاتی ہے کیا کیفیت ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے نا؟ نہ سننے والے میں اتنی ہمت ہے کہ وہ ایک ساتھ ساری شہادتوں کو سنے۔ دیکھو ہم جو ایک ساتھ نہ پڑھ سکتے نہ سن سکتے، وہ حسین نے ایک دن میں 72 لاشیں اٹھا کے بتائے۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین، صلی اللہ علیہ یا مظلوم یا ابا عبداللہ الحسین۔ ایک لائٹ کھلی رکھیے گا تاکہ میں مومنین کے چہروں کی زیارت بھی کر سکوں، اور ماشاءاللہ ہاں تو نہیں آپ بند کرنا چاہیں تو بند کر دیں، ایک کوئی کھلی رکھے۔ اچھا بہرحال میں آپ سے کہتا ہوں کہ چراغ بھی اس لیے بجھا دیے جاتے ہیں کہ وہ رونے میں نہ شرمائے اور ایک ماحول کیفیت بن جائے۔ مجھے تو جب بھی چراغ گل ہوتے ہیں تو مجھے جنت البقیع کی قبر یاد آتی ہے جہاں چراغ جلانے والا کوئی نہیں۔ آج تو امام حسین کا حرم ہے، امام حسین یقیناً مظلوم ہے لیکن کروڑوں لبیک یا حسین کہنے والے ہیں، وہاں پر گنبد ہے، وہاں پر مزار ہے، لیکن مولا حسین کے بھائی حسن مجتبیٰ کتنے مظلوم ہیں۔ آج حسن کی قبر پہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا عباس کی والدہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا، مولا علی کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، سب یہ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزوں ذرا غور کیجئے گا، کہتے ہیں میں پہنچا وہاں پر، میں نے کہا مولا میں آپ کی ذریعے پر آیا ہوں، شب جمعہ ہے، میں کتنے شہیدوں کا پرسہ ایک ساتھ دوں؟ یہ ممکن نہیں ہے مولا، میرے پاس مرثیے کی کتاب ہے، میں کتاب کھولتا ہوں، جس شہید کا مرثیہ آ گیا میں شہید کا مرثیہ پڑھ دوں گا۔ کہتے ہیں جیسے میں نے کتاب کو کھولا تو شبیہ رسول علی اکبر کا مرثیہ سامنے آ گیا، اور میں نے پڑھنا شروع کیا کہ وہ کتنا سخت وقت تھا اس بوڑھے باپ پر کہ جب جوان بیٹا اسے چھوڑ کر چلا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ دیکھو کوئی علی اکبر علیہ السلام کی رخصت کو پڑھ لے اور سمجھ لے نا تو زندگی میں رونے کے لیے کافی ہے۔ علامہ ذیشان جوادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور پھر گرا، ایسا لگتا تھا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو۔ کوئی بی بی دامن تھام لیتی تھی، کوئی بڑی بی بی ہوتی تو شانے سے روکتی، بظاہر یہ ایک چھوٹی سکینہ تھی کہ جو بار بار روک رہی تھی اپنے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو مجھے حضرت علی علیہ السلام کی شہادت پوری نہیں پڑھنی، آپ نے سن رکھی ہے، لیکن میں شب جمعہ چونکہ ایام عزا کی میں فقط تبرک حاصل کرنا چاہ رہا ہوں اور تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ حسین کے بڑا سخت تھا، حسین نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہ غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولہ، اے اللہ تو گواہ رہنا، اب وہ جا رہا ہے جو صورت و سیرت میں تیرے نبی کے مشابہ تھا۔ جب میں اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا تو اپنے علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا۔ بس علی اکبر جیسے ہی ذوالجناح پہ یعنی اپنی سواری پہ تشریف فرما ہوئے تھے، جیسے ہی تھوڑا سا آگے بڑھے تھے ایسا لگا جیسے کسی کی آواز آئی ہو، اب جو مڑ کر دیکھا بوڑھا باپ آہستہ آہستہ۔ علی اکبر گھوڑے سے اترے، کہا بابا ابھی تو آپ سے اجازت لے کر آیا تھا بابا، آج شبیہ ذوالجناح کی زیارت بھی ہے، مولا حسین کے ذوالجناح کی شبیہ کی زیارت کریں گے۔ کہا بابا ابھی تو آپ سے اجازت لے کر آیا تھا۔ کہا بیٹا تیرا کوئی تجھ جیسا جوان بیٹا نہیں ہے نا۔ ہائے ہائے ہائے۔ لیکن جب تک ممکن ہو سکے تو اپنا چہرہ موڑ موڑ کر دکھلاتے رہنا مجھے۔ علی اکبر گئے، بے پناہ جنگ کی، جب ایک مرتبہ واپس پلٹے اور حسین کے پاس آگے کہا بابا اللہ تشوقت قتلنی، کہا بابا آپ نے میری جنگ دیکھی؟ کہا بیٹا ایسا لگا جیسے حیدر کرار لڑ رہے ہوں، جیسے جعفر طیار لڑ رہے ہوں۔ کہا بابا پیاس نے بہت مار دیا ہے بابا، خدا کسی بوڑھے باپ پر یہ وقت نہ لائے کہ جوان بیٹا پانی مانگ رہا ہو اور بوڑھے باپ کے پاس پانی موجود نہ ہو۔ حسین آگے بڑھے، اپنی زبان علی اکبر کے منہ میں تھی، علی اکبر فوراً پیچھے ہٹ کے کہتے بابا آپ تو ہم سے بھی زیادہ پیاسے ہو۔ یہ کیوں؟
مجھے تھوڑے سے تفصیلی مسائل پڑھنے دیں، میرا دل ہے آج شب جمعہ کی مناسبت سے. یہ کیوں شہزادہ علی اکبر کے منہ میں زبان دی تھی امام حسین علیہ السلام نے؟ خدا جانتے اس کی کیا کیا مسئلے آتے ہیں. دیکھیں ویسے معیوب ہے نا کہ کوئی بوڑھا باپ اپنے 18 برس کے بیٹے کو چومے، ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن حسین اس بہانے چاہتے تھے میں آخری مرتبہ علی اکبر کے لبوں کا بوسہ لے لوں، میں اپنے نانا کے لبوں کو چوم لوں آخری مرتبہ. کہ بیٹا جاؤ نانا رسول اللہ تمہیں سیراب فرمائیں گے. یعنی حسین کہنا چاہتے تھے بیٹا آپ پلٹ کر نہیں آنا، باپ کے پاس پانی نہیں ہے، جاؤ بیٹا تمہیں سیراب فرمائیں گے. علی اکبر چلے، پھر بے بلا جنگ کی. دور سے عمر سعد نے یہ کہا تھا لعین نے کہ یہ ہاشمی شیر ہے، اگر ایک ایک کر کے آؤ گے پورے لشکر کو ختم کر دے گا، گھیر کر مارو. حسین ابن نبی نے دور سے علی اکبر کے سینے کا نشانہ لیا. ہائے 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 ہائے. بس عزیزو برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل کلیجے دستہ باہر آ گیا، برچھی کا پھل کلیجے میں رہ گیا. اکبر زمین پر آئے، تاریخ میں لکھا ہوا آواز علیکہ منی السلام، بابا میرا آخری سلام. یہ نہیں کہا علی اکبر نے بابا میری مدد کو آئیے گا، یعنی سنبھالا چاہتے تھے بابا. صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گئے ہو نا بابا، بابا ہم سے ہمت نہیں کرنا. ماشاءاللہ بزرگ والدین تشریف فرمائے، اللہ آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے. شہزادہ علی اکبر کے صدقے میں حسین اٹھے چلے، پھر گرے، پھر اٹھے پھر گرے، کبھی دائیں جھکے کبھی بائیں جھکے. کہتے تھے اجونی یا بنیا، اے میرے لال مجھے آواز دو، آنکھوں کا نور چلا گیا ہے بیٹا، کچھ نظر نہیں آ رہا. حسین پہنچے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام تک. یہ وہ کام ہے جو مقتل میں خاص لکھا ہوا ہے. حسین جھکے، وہ کام کیا حسین نے علی اکبر کے لاشے پر. 3 جملے بھی کہے، جھکے جھکے فوضع خدہ علی خدہ. حسین نے اپنا چہرہ علی اکبر کے چہرے پر رکھا. اب حسین اٹھتے نہیں تھے، ایسا لگتا جیسے حسین جان دے دیں گے وہاں پر. عزیزو حسین جان دے دیتے اگر زینب کی آواز نہ آتی. صاحب کتاب خصائل حسینیہ شیخ جعفر شوستری، ان سے کسی نے کہا کہ امام حسین کی شہادت پڑھو، تو مجلس میں گئے، علی اکبر کی شہادت پڑھ کر اتر آئے. اگلے دن پھر کہا امام حسین کی شہادت پڑھیے گا، پڑھی شہادت، علی اکبر کی اتر آئے. تو کسی نے کہا ہم آپ سے امام حسین کی شہادت کہتے ہیں، ہم علی اکبر کی شہادت پڑھ کے اتر آتے ہیں. کہ تمہیں معلوم نہیں ہے حسین اکبر کے لاشے میں مر گئے تھے. خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، بے غم نہ عطا فرمائے. ابھی میری اپنی دعائیں نہیں ہیں. امام صادق جب سجدے میں جاتے تھے کہتے تھے اور ہمیں سرخط التی کانن لنا، پروردگار تم چیخوں پر رہے فرما. جو نام امام حسین کو بلند ہوتی ہے، جو رو سکتا ہے امام حسین کو چیخ کے ساتھ رہے. یا حسین آپ پر کیا گزری، آپ نے اپنا چہرہ رکھا کر کے. وَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ الْقَوْا عَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْعَفَا. اے بیٹا تمہارے بعد تو دنیا کی زندگی پر خاک ہے، تمہارے بعد باپ جی کر کیا کرے گا. لَقَدْ اسْتَرَحْتَ مِنْ هَمِّ الدُّنْيَا وَبَقِيَ أَبُوكَ وَحِيدًا فَرِيدًا غَرِيبًا. تم دنیا سے چلے گئے، باپ کو اکیلا تنہا چھوڑ گئے بیٹے. اللہ اکبر. شہزادی زینب کی جب آواز آئی، امام نے فرمایا کہ بہن میری زندگی میں خیام سے باہر نہ آنا، میں نے آپ کے پردے پر اکبر کو قربان کیا. یہ جو میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں اور گریہ کر رہی ہیں، دیکھیں بغیر حساب کے کبھی بھی گھر سے باہر نہ آنا. اکبر کا دل دکھے گا، زینب کا دل دکھے گا. حسین علی اکبر کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. یا اللہ دیکھیں، لیکن ایک منزل آئی نا کہ بیٹا اتنی مہربانی کر دو کہ اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دو تاکہ تمہارے ہاتھوں کے سہارے لے کر چلو. علی اکبر نے، علماء جو بیان فرماتے ہیں، ایک ہاتھ حسین کی گردن میں ڈالا لیکن ایک ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا. کہ بیٹا یہ دوسرا ہاتھ بھی میری گردن میں آپ ڈال دیجئے، آپ کے سہارے میں لے کے چلو آپ کو. کہ بابا اس عمر میں آپ کو صدمہ دینا نہیں چاہتا بابا. کہ میں صابر حسین ہوں، ہاتھ ہٹا. اب جو ہاتھ ہٹا برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل نظر آ. حسین نے اکبر کو زمین میں رکھا، اپنے ہاتھ کو برچھی کے پھل میں ڈالا، زبان حال گویا نجم کا رخ کیا ہو یا علی. اب حسین جب برچھی کھینچتے ہیں، اکبر کا کلیجہ باہر آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے جان نکل جائے گی. میں کربلا میں ابوالفضل عباس السلام کے حرم کے بالکل قریب مسائب بیان کر رہا تھا شہزادہ علی اکبر کے.
ایک بزرگ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں لاہور میں مجلس میں تھا، مولانا اظہر حسن ظہری صاحب، یہ 2 مصرے انہوں نے پڑھے تھے، میں آپ کو ہدیتاً دے رہا ہوں، جہاں آپ علی اکبر کے مصائب پڑھیں وہاں انہیں پڑھیے گا، اس کے بعد پھر شاید کسی اور مصیبت کے بیان کی ضرورت ہی نہ رہے۔ دیکھو ہر باپ چاہے کیسی ہی کیفیت ہو، دل میں کوئی امید تو ہوتی ہے نا کہ شاید میرا بیٹا بچ جائے گا، ایک دل میں امید ہوتی ہے، لیکن علی اکبر کی حالت ایسی ہے، کبھی ایسی کیفیت میں پہنچ جاتا ہے۔ حسین نے کہا بے چین ہو تم، دل میرا گھبراتا ہے بیٹا، بے چین ہو تم، دل میرا گھبراتا ہے بیٹا، مر جاؤ کہ اب صبر میں فرق آتا ہے۔ حسین علی اکبر بنی ہاشم کے چھوٹے بچے خیمے سے نکلے، علی اکبر کو لے کر چلے، حسین یا علی کہتے ہوئے خیمے پہنچے۔ میں نے مولانا کو کل میں ساتھ سنا تھا، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، جب حسین اکبر کے لاشے کو لے کر گئے، ام لیلا کبھی خیمے کی ایک طرف ٹکراتی تھی، کبھی دوسری طرف گرتی تھی، کہتی تھی اے بیویوں میرا اکبر مار دیا گیا۔ دو جملے نوحے کے پڑھوں گا اپنی نوکری کے لیے۔ کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ گئے، شب جمعہ اپنے دلوں کو کربلا پہنچا کر ایک مرتبہ حسین کو فرصت دیتے ہوئے کہنا یا حسین، حسین، حسین۔ وہ جملہ مکمل کروں، ملا عباس امام حسین کے حرم میں مصائب پڑھ رہے نا شب جمعہ مولا علی اکبر کے ذریعے کے سامنے، کہتے ہیں میں واپس آیا مسافر خانے تو میں سو رہا تھا، تو میں نے خواب میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھا۔ امام تشریف لائے، مجھ سے کہا کہ تیرا شکریہ، تو نے میرے حرم میں مجھے علی اکبر کے مصائب کا پرسہ دیا، لیکن دیکھ جب تو مازندران واپس جانا وہاں ہمارا ایک شیعہ رہتا ہے، اس سے جا کر کہنا حسین نے تجھے سلام کہا۔ تو کہتے ہیں ملا عباس میں نے تڑپ کے کہا مولا ساری دنیا تو آپ کو سلام کہتی ہے، آپ نے اسے کیوں سلام کہا ہے؟ کہا ملا عباس جب بھی کہیں میرے نام کی مجلس ہوتی ہے وہ میرے عزاداروں کی جوتیوں کو سیدھا کر کے رکھتا ہے، اس سے کہنا حسین نے تجھے سلام کہا ہے۔ اور اے ملا عباس آئندہ کبھی شب جمعہ میرے حرم میں علی اکبر کے مصائب نہ پڑھو۔ میں نے کہا مولا کیا مجھ سے خطا ہو گئی، میں نے غلط پڑھا؟ کہ نہیں تو نے ٹھیک پڑھا، لیکن ہر شب جمعہ مدینہ سے میری ماں فاطمہ الزہرا میری زیارت کو آتی ہے، جب سے تو نے علی اکبر کے مصائب پڑھے فاطمہ کو غش آ گیا۔ کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر ہے علی اکبر ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی، افسوس کے سائی نہ تجھے کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر۔ سب کو یاد ہے یہ، کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو، موما سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، کیوں روٹھے دل یا حسین۔ آخری شعر پڑھتا ہوں، ماؤں بہنوں کے لیے خاص ہے۔ ماں کہہ رہی ہے اپنے فرزند سے آئے جو ہمیں لوٹنے خیموں میں ستمگر، یا حسین آئے جو ہمیں لوٹنے خیموں میں ستمگر، ماں دے
سے لپٹ کر ہے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا